میں یہ کر جاؤں اور کاش میں اپنے ملک کے لیے اتنا کام کروں کہ رہتی دنیا یاد رکھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نامساعد حالات اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ جاتے. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ اکنامک کرائسس ہوتے ہیں، ٹائم باؤنڈریز ہوتی ہیں، فیوچر سیکیورٹی کی خاطر وہ ہر وقت دھکے کھاتا پھرتا یا کھاتی پھرتی ہیں، اور اسی سوچ میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ جو زندگی وہ جینے آئے تھے وہ زندگی گزار دیتے ہیں. ہوا یہ کہ کچھ تقریباً 70 سال پرانی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات پہ غور و خوض کیا کہ کیسا کام کیا جائے جس کے اوپر ریسیشن یعنی معاشی بدحالی کا کوئی اثر نہ ہو. انہوں نے مختلف طریقے اپنائے، مختلف پلانز وضع کیے، اور پتہ چلا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ وچ از ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ وہ سب سے بیسٹ پلان ہے کہ جس کے ساتھ بڑی جلدی سے تھوڑے ٹائم میں انسان گرو ہوتا ہے، اور صرف انسان خود ہی گرو یا پالش نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہزاروں، لاکھوں اور ملینز لوگ گرو ہوتے ہیں اور وہ کامیابی کے زینے طے کرتے جاتے ہیں. جی ایم آئی گولڈ مائن انٹرنیشنل 11 فیب 2000 کو اسٹیبلش اور رجسٹرڈ ہوئی ایز اے نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی، اور انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں 129 ممالک کا سفر طے کیا، اور بڑی بریک نیک سپیڈ پہ دے آر گروئنگ، اور بہت سپیڈ سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کا پلان بیوٹیفل ہے، ان کا پروڈکٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ پروڈکٹ ہے، اور وہ آگے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس پورے کام کے پیچھے جب بھی کوئی سسٹم آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پلاننگ. تو میں ایک کوٹ کروں گا، فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. اگر ہم پلان نہیں بناتے تو ہم ڈیفینیٹلی فیل ہوا کرتے ہیں. آج پرائڈ آف پرفارمنس سیریمنی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بہت محنتیں کی اور انہوں نے آج اپنی پرفارمنس کا اظہار کیا. اور پرفارمنس کی اگر ہم ایکویشن بنائیں تو بہت ہی سمپل ہوتی ہے، پرفارمنس از اکول ٹو نالج پلس اسکلز ملٹی پلائڈ بائی ایٹیچیوڈ. نالج پلس اسکلز ملٹی پلائڈ بائی ایٹیچیوڈ. تو یہاں پہ اگر نالج کسی شخص کا کسی بھی بارے میں 100% ہے، اسکلز بھی اسے فل ان کے اوپر ہولڈ ہے، لیکن ایٹیچیوڈ اس کا پازیٹیو نہیں ہے یا وہ اس میں لیک کرتا ہے، تو ہی اور شی کین نیور ایور گیٹ سکسیس. تو سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک برننگ ڈیزائر ہو، فائر ان بیلی ہو کہ آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. اور ہمارے محترم بھائی خرم شیخ بھی کہا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ امپاسبل خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. تو ان لڑکوں نے، ہماری ٹیموں نے، اس برائٹ فیوچر نے ریولوشن لانی ہے انشاءاللہ، اور انہوں نے تھوڑے عرصے میں ایک بہت اچھی اچیومنٹ کی. اب کافی لوگوں نے موٹر بائکس ون کیے، جن میں ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا نام اختر زیب ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے تو تیسرے دن ہی یہ اچیومنٹ کیا کر لی تھی. اور اس کے پیچھے چونکہ ٹیم کا تذکرہ ہے تو ان کے لیڈرز موجود ہوتے ہیں جو ان کی بیک سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بیک بون آف دا بزنس ہوتا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے فرحت برادران کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا سسٹم ہمیں دیا کہ ایک عام آدمی جو کہ شاید کبھی موٹر بائک بھی افورڈ نہ کر سکتا، وہ آج گاڑیوں پہ سفر کر رہا ہے. اور جو ہوٹل میں جا کے مینیو پہ پرائس ٹیگ دیکھا کرتا تھا کہ اس کھانے کی پرائس کیا ہے اور آیا کہ میں افورڈ کر پاؤں گا کہ نہیں، وہ آج پرائس ٹیگ کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا چیز انجوائے کرنی ہے. ہمارے اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے عامر بھائی کو، عامر اسحاق سوروردی. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ارینج کیا. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سبھی انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میڈیا میں ان کے خاص مراسم ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے رینونڈ آدمی ہیں. ان کی طرح تو ہم بول سکتے نہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہم سے بن پڑی ہم وہ بات کریں گے. اب تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بلا شبہ کچھ مشکلات کا سامنا آیا،
اور مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات نہ ہوں تو ہر دن کے بعد ایک رات اور رات کے بعد دوبارہ دن ہوا کرتا ہے، اور مشکلات سے نبرد آزما ہونا یہ صحیح کامیابی کی زینہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، جب یہ مشکلات آئیں تو آپ اس پہ خوش ہوا کریں کہ یہ مشکلات آئی ہیں مجھے مزید پالش کرنے کے لیے، مجھے مزید اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے، مجھے مزید حوصلہ بخشنے کے لیے۔ تو اس طرح کی مشکلات آئیں اور الحمدللہ چونکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک تھی اور ہم فوکس تھے، ہمارا ایک ٹارگٹ تھا، ہم نے ایک ڈیسیژن لیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ملک میں ریولوشن لانی ہے اور ہر غریب کو انشاءاللہ امیر کرنا ہے۔ کیوں کہ being a rich person or becoming a rich person is not a success. Making others rich is definitely the success. تو محترم حضرات، یہاں پہ میں اپنے ٹاپ لیڈر، یہاں پہ کراچی میں بہت سے ہمارے رہنما ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز سے ٹیموں کو لے کے چلے اور ان کو سمجھایا بجھایا، اچھے انداز سے وہ آگے چلے، اور ماشاءاللہ آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے ترقی کی اور ہم بھی انہی کی فوٹ سٹیپس پہ چلنے کے لیے بےتاب ہیں اور چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں دعوت دوں گا ہمارے ٹاپ لیڈر، بہت ہی سمارٹ لیڈر، اور جنہیں پرنس آف جی ایم آئی کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے بہت ہی نائس لیڈر، اور امید ہے کہ آپ اپنی تالیوں کو گونج سے ان کا استقبال کر کے ہمیں یقین دلائیں گے کہ وہ کون ہیں اور آیا آپ انہیں جانتے ہیں، اور جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم خرم شیخ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ Thank you very much for giving me this respect. Please have a seat. Thank you very much. Love you all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. اس وقت جی ایم آئی کے تمام سپریم لیڈرز یہاں نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ بال روم بلکہ پورا پی سی پول کانٹیننٹل ہوٹل اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ اور ایسے خوبصورت لیڈر کے لیے ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا، ستارہ ٹوٹ کے بھی زمین پہ نہیں گرتا، ہاں بہت شوق سے گرتا ہے دریا سمندر میں، لیکن کبھی سمندر دریا میں گرا نہیں کرتا۔ اپنے لئے بھرپور تالیاں بجا دیں۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پہلے تو بات کچھ یوں تھی کہ غریب غریب ہو رہا تھا اور امیر امیر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب بات کچھ یوں ہو گئی ہے کہ غریب تو غریب ہو ہی رہا ہے، امیر لوگوں نے بھی غریب ہونا شروع کر دیا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کا، اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان برے حالات میں بھی، اس ورسٹ سینیریو میں، اس ورسٹ کنڈیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈ مائن انٹرنیشنل جیسے خوبصورت پلیٹ فارم سے نوازا، جس سے نہ صرف ان حالات میں بھی ہم اپنے بلکہ اپنے فیملی کے ڈریمز کو پورا کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی یہ ہے کہ صحیح وقت پہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، وقت گزر جانے کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کرنا اصل کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ میں اس کی مثال کچھ اس طرح دوں گا کہ جو انٹری پاس اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، اس کی ویلیو جب تک ہے جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس پروگرام کے ختم ہو جانے کے بعد اس انٹری کارڈ کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح زندگی میں اگر صحیح وقت پہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہ کریں، اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے لیے وہ سب کچھ نہ کریں، وہ خواب ان کے پورے نہ کریں جو ان کی آنکھوں میں نظر آتے ہیں، اگر صحیح وقت پہ ہم اپنی بہنوں کو ان کے گھر کا نہ کر دیں،
सही वक्त पे अपने बच्चों को अच्छी तालीम ना दिला सकें, सही वक्त पे अपने बीवी बच्चों माँ बाप के लिए हम वो सब कुछ ना कर सकें जो करने का हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है, तो वो मकासद बेकार हो जाते हैं और वो काम